السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم، آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سنتوں کا قومیانہ۔ تو اسٹوڈینٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1971 سے 1970 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو، مین اسپیکٹس آف دی اکانومک ریفارمز ڈیورنگ 1971 to 1977۔ پہلا پوائنٹ ہے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا، نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز۔ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دارانہ خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے۔ ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا۔ وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا گیا۔ قومی تحویل میں لی گئی صنعتوں میں اہم درج ذیل تھیں، یعنی کہ بھٹو نے حکومت سنبھالنے کے بعد ملک میں معاشی اصلاحات کا بیڑا اٹھایا، تو اس کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے اور جس ادارے کو قومی تحویل میں لیا، اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت۔ نمبر 2 ہے بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت۔ نمبر 3، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت۔ نمبر 4، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت۔ اس کے علاوہ 5واں پوائنٹ ہے بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت۔ یہ نیچے جو انڈسٹریز ہیں ان کی پکس بھی دی گئی ہیں۔ صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کر دیے گئے اور ان کی انتظامی ایجنسیاں ختم کر دی گئیں۔ ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ انتظامی ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ 16 جنوری 1972 کو ملکی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ بھٹو حکومت کے درج بالا اقدامات سے پاکستان میں صنعتی ترقی ہوئی اور اقتصادی استحکام پیدا ہوا۔ نمبر 2 ہے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا، نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز۔ بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں، جس میں سرمایہ دارانہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی۔ حکومت کو ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہ تھا، چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کیا۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور بقیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ نمبر 3 ہے لیبر اصلاحات۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ کارخانوں میں جو کام کرنے والے مزدور سے ان کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی کہ وہ ایک ہفتے میں 54 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے کام کریں گے، اور اپنی مرضی سے اگر وہ اوور ٹائم وہ کام کرنا چاہیں تو ان کو زائد معاوضہ دیا جائے گا۔
اور ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ ہر کارکن کا طبی معائنہ بھی لازمی کیا جائے گا۔ کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام بھی ہوگا۔ ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ خصوصی جونیئر عدالتیں بھی قائم کی گئیں۔ مزدور کو از خود اپنا مقدمہ وہ لیبر عدالت میں لے جانے کا بھی حق مل گیا۔ شاپ اسٹیوارڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ اس کے بعد ایگریکلچر ریفارمز ہے، یہ ہم 9th کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے درج ذیل زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ زائد زمینیں ذمہ داروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئیں۔ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی اور باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بنائی گئی۔ فوجی افسران پر اس شق کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تعلیمی اداروں یعنی کالجوں اور یونیورسٹیز وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا۔ تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے۔ مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ کسی بھی شخص کو اسطبل، مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں مستثنیٰ قرار دی گئیں۔ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے۔ حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بنائی۔ پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی اور امداد باہمی کی انجمنوں کی مدد کے لیے رقوم مختص کی گئی۔ ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور ذمہ داروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا بھٹو دور میں صنعتوں کا قومیانہ، وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو شارٹ نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں وہاں سے چیپٹر نمبر 1 کے شارٹ کویسچن تیار کریں۔